الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير معين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين وصلى الله على رسوله الكريم حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مختمه الفداء الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا رحمة الله على محبهم واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين. دعاء امام زمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صلوات پر محمد وآل محمد. ایک اور بار درود بھیجیے گا محمد وآل محمد. کے فضل و کرم سے ہمارا سلسلہ گفتگو آج اپنے 9ویں مرحلے میں داخل ہو رہا ہے. آج 9th مجلس ہے ہماری اور ہم آہستہ آہستہ اپنے عشرے کے اختتام سے قریب ہو رہے ہیں. مجالس امام حسین علیہ السلام اس میں شرکت کرنا ہم نے گزارش کیا کہ نہ صرف یہ کہ ایک بہت بڑی نعمت الہیہ ہے بلکہ ہمارے پاس یہ روایات موجود ہیں کہ اللہ آسمان سے ملائکہ کو نازل کرتا ہے کہ وہ مجالس سید الشہداء میں شرکت فرماتے ہیں. اور ہو سکتا ہے کہ ان میں سے بعض روایات میں شب چہلم یا روز چہلم، چونکہ شب چہلم بھی مجلس ہے اور روز چہلم بھی مجلس ہے، چہلم کے دن کی شاید مجلس میں کچھ روایات میں پیش کر دوں کہ جس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی مجلس میں فقط عام انسان نہیں بلکہ انبیاء اور ائمہ اور ملائکہ شرکت فرماتے ہیں. اور امام زمانہ علیہ السلام کی خاص نظر کرم ہے سید الشہداء کی مجالس پر اور ان کے ماتم پر. ہمارے بہت سارے سنت برادران بھی مجالس میں شرکت کرتے ہیں چونکہ امام حسین علیہ السلام کی محبت کنٹروورشل نہیں ہے. غور فرمائیے گا
امام حسین علیہ السلام کی محبت میں شیعہ اور سنی کوئی اختلاف نہیں ہے. یہ نہیں کہ شیعہ کہتے ہو کہ امام حسین سے محبت ہونی چاہیے اور نعوذ باللہ کوئی سنی اس کا انکار کرتا ہو، ایسا نہیں ہے. ہاں امامت کے معاملے میں ہو سکتا ہے ہم امام تسلیم کرتے ہیں. البتہ برادران اہل سنت کے کتنے علماء ہیں کہ ان سے میں نے خود سنا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے تو کہتے ہیں امام عالی مقام، اس لیے کہ سید الشہداء تمام مظلوموں کے امام ہیں. چاہے دنیا میں اس کا تعلق کسی فرقے کسی مذہب سے ہو، امام حسین علیہ السلام تمام مظلومین کے رہبر اور رہنما اور امام ہیں. ایک روایت ہے ہمارے پاس اور اس کا ریفرنس برادران سنت کی کتاب سے ہے. افضل ترین اعمال ایک مومن اس کی ہمیشہ تمنا ہوتی ہے کہ وہ کوئی ایسی نیکی انجام دے جو سرکار ختمی مرتبت کی نگاہ میں سب سے بہتر ہو، سب سے افضل ہو. نیکیاں تو بہت سی ہوتی ہیں، سب سے افضل نیکی کون سی ہے؟ یہ حضور نے سوال کیا تھا حضرت حمزہ سے اور حضرت جعفر طیار، ان دونوں شہداء سے جب یہ شہید ہو چکے تھے. کیا روایت ہے؟ یہ مناقب خارزمی برادر اہل سنت کے بہت بڑے عالم ہیں. انہوں نے کتاب لکھی ہے المناقب کے نام سے. اس میں انہوں نے اس روایت کو لکھا ہے کہ جب حضرت حمزہ سید الشہداء، ان کی شہادت کہاں ہوئی تھی؟ جنگ احد میں. اور حضرت جعفر طیار، ان کی شہادت کہاں ہوئی تھی؟ جنگ موتا میں. جب یہ دو ہستیاں شہید ہو گئی تھیں کہ جو حضور سے انتہائی قریب تھی، اور حضرت حمزہ ہیں شہداء کے سردار سید الشہداء، اور امام حسین علیہ السلام کو پھر حضرت حمزہ کے بعد سید الشہداء کہا گیا. ان سے پہلے حضرت حمزہ کو کہا جاتا تھا سید الشہداء. حضرت جعفر طیار وہ ہستی ہیں جنہیں وہ فضیلت حاصل ہے جو کربلا کے میدان میں مولا ابوالفضل عباس علیہ السلام کو حاصل ہے. یہ حدیث میں ہے کہ جیسے حضرت عباس کے بازو قلم ہوئے تھے ویسے ہی جعفر طیار کے بازو قلم ہوئے تھے. بلکہ چوتھے امام نے حضرت عباس علیہ السلام کو تشبیہ دی تھی حضرت جعفر طیار سے، کہا کہ جیسے حضرت جعفر طیار کو طیار کہتے ہیں پرندہ اڑنے والا، جیسے اللہ نے جعفر کو 2 ہاتھوں کے عوض 2 پر عطا کیے ہیں اڑنے کے لیے، جس سے وہ جنت میں پرواز کرتے ہیں، ویسے ہی امام نے فرمایا کہ میرے چچا ابوالفضل عباس کو بھی اللہ نے جنت میں 2 پر عطا فرمائے ہیں. تو یہ 2 عظیم ہستیاں ہیں حضرت حمزہ اور حضرت جعفر طیار. حضور نے ایک دن نماز فجر کے بعد مسجد میں تشریف فرماتے ہیں، ان دونوں ہستیوں کی شہادت ہو چکی ہے، اپنے اصحاب سے یہ فرمایا، یہ حدیث بیان فرمائی. کہا کل رات میں نے خواب میں اپنے چچا حضرت حمزہ اور جعفر طیار کو دیکھا. حضور بیان کر رہے ہیں. اچھا علم الحدیث میں تھوڑا سا ہمیں کبھی اس قسم کی باتیں بھی ممبر سے آنی چاہیے تاکہ لوگوں کا معیار بلند ہو، سماعت کا معیار. حدیث کے ٹاپک میں ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے، وہ یہ کہ کیا کسی نے امام سے یا رسول سے سوال کیا اور اس کے جواب میں رسول اللہ نے کوئی چیز بیان کی اور امام نے کوئی چیز بیان کی؟ کیوں؟ اگر کوئی سوال کر لے تو ان پر واجب ہے کہ جواب دیں، وہ حجت خدا ہیں. اگر کوئی سوال کر لے تو ان پر واجب ہے کہ اس شخص کا جواب دیں. یا یہ کہ کسی نے سوال نہیں کیا بلکہ خود سے انہوں نے بیان کرنا شروع کیا، خود سے امام نے، خود سے رسول نے ایک چیز بیان کرنا شروع کی. دونوں میں سے زیادہ اہم کون سی ہے؟ زیادہ اہم وہ ہے کہ جو خود سے بیان کیا. کیوں؟ اس لیے کہ جو سوال کیا اس کا تو جواب دینا ہی دینا تھا. اگر خود سے کوئی حدیث بیان کی اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول چاہتے تھے کہ چاہے مجھ سے کسی نے نہیں بھی پوچھا لیکن میں یہ چاہتا ہوں یہ چیز میرے ماننے والوں تک پہنچے، لہٰذا خود سے بیان کرنا شروع کیا. تو رسول اللہ نے خود سے بیان کرنا شروع کیا اپنے اصحاب کو کہ کل رات میں نے خواب میں دیکھا حضرت جعفر اور حضرت حمزہ کو. آپ جانتے ہیں کہ نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ عام انسانوں کی خواب جیسا نہیں ہوتا. حضرت ابراہیم کا خواب میں پڑھ چکا ہوں قرآن کریم کی آیت کی روشنی میں، سورہ صافات کی آیتیں فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين. یہ قرآن کریم نے وہ آیتیں بیان فرمائی ہیں جو حضرت ابراہیم کے خواب کے بارے میں. ابراہیم نے دیکھا خواب میں کہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. اگر کوئی دیکھ لے کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں خواب میں، مثلا ایک عالم دین تھے، اچھی بات بیان کرتے تھے، حال ہی میں ان کی شہادت ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ لوگ یہ بحث کرتے ہیں کہ بھائی ہم نبی جیسے یا نہیں. بھائی تمہارا خواب نبی کے خواب جیسا نہیں ہے تو تم نبی جیسے کیسے ہو سکتے ہو؟ تم تو خواب میں بھی نبی کے جیسے نہیں.
وہ کہتے تھے کہ تم تو خواب میں بھی نبی کے جیسے نہیں ہو، اس لیے کہ جب نبی خواب دیکھتا ہے تو اس کی بات اور ہوتی ہے، تم خواب دیکھتے تو تمہاری بات اور ہوتی ہے. نبی نے جب ذبح کیا تو اللہ نے دمبا بھیجا تھا، تم ذبح کرو گے تو اللہ پولیس بھیجے گا، یوں کہا کرتے تھے. تو اس لیے نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ عام انسان کے خواب کے جیسا تو نہیں ہوتا. رسول اللہ نے خواب میں دیکھا حضرت جعفر حضرت حمزہ کو، سوال کیا کہ اے حمزہ اور اے جعفر، آپ شہید ہو گئے تو آپ نے اللہ کے پاس کون سا عمل، ای الاعمال وجدتما افضل، آپ نے کون سا عمل سب سے افضل پایا؟ بات ہماری یہاں سے شروع ہوئی تھی، ہم چاہتے ہیں سب سے افضل عمل انجام دیں. آپ نے خدا کے پاس کون سا عمل سب سے افضل پایا؟ انہوں نے کہا فدیناک بالآباء والامہات، یا رسول اللہ ہم بھی اور ہمارے ماں باپ بھی آپ پر قربان ہو جائیں، ہم نے 3 اعمال سب سے افضل پائے اللہ کے پاس. اور یہ میں نے کیوں حدیث پیش کی، اس پیش کرنے کا مقصد کیا ہے؟ لطف کی بات یہ ہے کہ جو تینوں اعمال حضرت حمزہ اور حضرت جعفر نے بیان کیے، یہ تینوں ہم ایک ساتھ مجلس امام حسین میں انجام دیتے ہیں. ٹھیک ہے، جو حضرت حمزہ نے کہا افضل، حضرت جعفر نے کہا افضل، وہ ہم تینوں ایک ساتھ مجلس امام حسین میں انجام دیتے ہیں. انہوں نے کہا 3 اعمال سب سے افضل پائے. پہلا عمل، ظاہر ہے کہ یہ بات ہو رہی ہے واجبات کے بعد، واجب تو کرنا ہی کرنا ہے نا، اس کے بعد کون سا عمل ہے کہ جو سب سے افضل ہے؟ نماز تو پڑھنی ہے، روزہ تو رکھنا ہے، وہ تو ہر مومن کو کرنا ہے. اب کون سا عمل ایسا جو مستحب اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہو؟ فرمایا 3 اعمال. کا الصلاۃ علیک، یا رسول اللہ جتنا ہم زندگی میں آپ پر درود بھیجتے تھے، جب ہم درود بھیجتے تھے اس کا ثواب جو ہم نے اللہ کے پاس دیکھا وہ سب سے زیادہ پایا ہے. پہلا عمل الصلاۃ علیک. دوسرا وسقی الماء، پیاسوں کو پانی پلانا. جتنا ہم نے زندگی میں پیاسوں کو پانی پلایا اس کا ثواب ہم نے سب سے زیادہ پایا. اور تیسرا حب علی ابن ابی طالب، امیر المومنین علیہ السلام کی محبت کو ہم نے سب سے افضل عمل پایا. اور کی جگہ یہ 3 اعمال حضرت حمزہ نے کا سب سے افضل. امام حسین کے مجلس میں تینوں کام ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ تینوں کام ایک ساتھ ہو جاتے ہیں. جب حضور کا نام آتا ہے حضور کے نام پر درود بھیج دیتے ہیں. امام حسین کی اللہم صلی علی یہ ہے امام حسین علیہ السلام کی مجلس کا معجزہ. یہ ان کی مجلس کی کرامت ہے. جب حضور کا نام آئے تو ان پر درود بھیج دیتے ہیں. جب مجلس امام حسین ہوتی ہے تو سبیل لگا کر پیاسوں کو پانی پلاتے ہیں. اور جب مولا امیر المومنین کا ذکر آتا ہے تو نعرہ حیدری اور یا علی لگا کر اپنی محبت کا اظہار کر دیتے ہیں. یہ تینوں کام ایک ساتھ امام حسین کی مجلس میں انجام پاتے ہیں. اور ہمارے اس لیے مجلس امام حسین علیہ السلام کا ایک ایک لمحہ، دیکھیں وقت گزرتا جاتا ہے اور گزر کر ختم ہو جاتا ہے، اور جو وقت گزر گیا اب وہ واپس نہیں آ سکتا. لیکن اللہ نے قرآن کریم میں وعدہ کیا ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، لیکن جو کچھ تمہارے پاس ہے اگر اللہ کو دے دیا تو جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہ جائے گا. بہت خوبصورت حدیث ہے. اس کو آپ مال کے حساب سے بھی دیکھ سکتے ہیں، وقت کے حساب سے بھی. وقت ختم ہو جائے گا لیکن اس وقت کو جو آپ نے امام حسین کو دے دیا کیا یہ ختم ہو جائے گا؟ یہ ختم نہیں ہوگا، یہ قبر میں باقی رہے گا. رسول اللہ نے اپنی ایک زوجہ سے کہا گوشت دیا، گوشت سمجھتے ہیں میٹ، گوشت دیا، کہا کہ اسے تقسیم کر دو غریبوں میں. کچھ دیر بعد رسول اللہ آئے تو پوچھا کہ کیا تقسیم کر دیا؟ تو کہا کہ یا رسول اللہ کچھ دے دیا ہے اور کچھ رہ گیا ہے. ٹھیک ہے، رسول نے جانتے کیا جواب دیا؟ کہا جو دے دیا ہے اصل میں وہ رہ گیا ہے. سمجھیں گے؟ جو دے دیا ہے کسی اور کو وہ رہ گیا ہے، وہ ملے گا بعد میں. جو تمہارے پاس ہے وہ تو ختم ہو جائے گا، جو کسی اور کو دے دو گے وہ باقی رہ جائے گا. وقت ختم ہو جائے گا، اگر وقت امام حسین علیہ السلام کی مجلس میں دے دیا یہ وقت باقی رہ جائے گا. یہ وقت قبر میں کام آئے گا، پھر یہ وقت آخرت میں کام آئے گا. مرنے کے بعد ایک ہی کرنسی چلنے والی ہے دنیا میں، کہیں ڈالر ہے تو کہیں ین ہے تو کہیں پاؤنڈ ہے تو کہیں یورو ہے. ٹھیک ہے، کچھ لوگوں کا تو ایمان ہی ہے بن لا الہ الا ڈالر، ان کو ڈالر کے علاوہ وہ تو ان کا تو سب کچھ اٹھنا بیٹھنا ڈالر ہے. مرنے کے بعد ایک کرنسی چلنے والی ہے اور اس کا نام ہے علی ولی اللہ.
یہ جوش خطابت میں نہیں کہہ رہا فقط، برادران اہل سنت کے یہاں بھی ایک دعا ہے اور ہمارے یہاں بھی یہ دعا ہے. زیارت آل یاسین میں بھی یہ ہے جملہ کیا ہے؟ اللہم اشہد انک حق والموت حق والقبر حق وسؤال منکر ونکیر حق والبعث حق والحساب حق والمیزان حق والصراط حق والجنت حق والنار حق. یہ جملہ آپ کو یاد ہوگا، الگ الگ روایتوں میں الگ الگ طرح سے ہے لیکن مفہوم ایک ہی ہے. پروردگار میں گواہی دیتا ہوں کہ تو حق ہے، موت حق ہے، قبر حق ہے، منکر نکیر کے سوالات حق ہیں، قبر سے اٹھنا حق ہے، حساب و کتاب حق ہے، میزان حق ہے، پل صراط حق ہے، جنت میں جانا حق ہے، جہنم میں جانا حق ہے. ٹھیک ہے، یہ سارے مسلمان مانتے ہیں. اب ایک حدیث آپ سے سنا دوں، حضور نے فرمایا تھا علی مع الحق والحق مع علی. حق ہمیشہ علی کے ساتھ ہے، علی ہمیشہ حق کے ساتھ ہے. اور پھر دعا فرمائی تھی اللہم ادر الحق حیث ما دار، پروردگار تو حق کو اس طرف موڑ دے جس طرف علی مڑ جائے. تو اب جو حق ہے اس کے ساتھ علی ہے. دعا پھر سے کہوں، پروردگار تو حق ہے، موت حق ہے، قبر حق ہے، سؤال منکر و نکیر حق ہے، اٹھنا حق ہے، میزان حق ہے، حساب حق ہے، صراط حق ہے، جنت حق ہے، جہنم حق ہے. یعنی کیا مطلب؟ موت کے وقت علی، قبر میں علی، منکر و نکیر کے سوال کے وقت علی، اٹھتے وقت علی، حساب و کتاب کے وقت علی، میزان میں علی، صراط پر علی، جنت میں بھیجنے والا علی، جہنم میں دھکیلنے والا. اب کہاں کہاں سے علی تک بچتے پھر. صلوات پر محمد. مسجد میں ہے علی تو ممبر پہ بھی علی، کعبہ گواہ ہے دوش پیمبر پہ بھی علی، ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ بھی علی، جنت علی کی ملک ہے کوثر پہ بھی علی، ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے. اس لیے کرنسی یہ چلنے والی ہے. اب کوئی مانے یا نہ مانے، ٹھیک ہے. ہم خطبے میں پڑھتے ہیں، جتنے بھی سارے خطبہ ہیں، جتنے علماء ہیں، جب خطبہ پڑھتے ہیں مجلس سے پہلے تو ایک جملہ پڑھتے ہیں جس پہ آپ سب درود بھیجتے ہیں. سب کے خطبے الگ الگ ہوتے ہیں لیکن یہ جملہ سب پہ کامن ہے. کیا کہتے ہیں؟ ابی القاسم محمد. درود بھیجتے ہیں محمد و آل محمد. یہ جو ہم خطیب پڑھتے ہیں اور سب درود بھیجتے ہیں، یہ حضور کی کنیت ہے نا، ابو القاسم. ابو القاسم کا مطلب کیا ہے؟ ابو القاسم حضور کے ایک فرزند تھے جن کا نام تھا قاسم، اور ان کی اس اعتبار سے کنیت ہو گئی ابو القاسم، یعنی قاسم کے والد. ٹھیک ہے، یہ سب کو پتہ ہے. لیکن کیا یہی وجہ ہے کہ حضور کو ابو القاسم کہتے ہیں؟ نہیں، ایک اور وجہ بھی ہے. میں وہاں سے یہاں کیوں آ گیا بھی گزارش کرتا ہوں. مولا علی علیہ السلام مرنے کے بعد امیر المومنین کی محبت چلنے والی ہے، اور جتنا ان کے عمل پر، ان کے کہنے پر اطاعت کی ہے وہ چلنے والا ہے. اس کے علاوہ سب ختم ہو جانے والا ہے. ٹھیک ہے. حضور کو ابو القاسم کیوں کہتے ہیں؟ کسی نے 8ویں امام سے پوچھا، ایک صحابی ہیں بزرگ صاحب، انہوں نے 8ویں امام سے پوچھا کہ اے مولا یہ بتائیے گا آپ کے جد کو ابو القاسم کیوں کہا جاتا ہے؟ اب جب بھی ابو القاسم آئے نا تو اس روایت کو آپ سوچیے گا اور پھر درود بھیجیے گا تو آپ کو لطف آئے گا. کہ ابو القاسم کیوں کہا جاتا ہے آپ کے جد کو؟ کہا کہ ان کے ایک فرزند تھے جن کا نام قاسم تھا اور حضور ان کے والد تھے، لہٰذا ان کو ابو القاسم کہتے ہیں. تو صحابی نے سوال کیا کہ حل ترانی اہلا للزیادہ، مولا کیا اس بات کا آپ مجھے اہل سمجھتے ہیں کہ کچھ اور بھی بیان فرمائیں اور گہرائی مجھے عطا کریں اور معرفت عطا کریں؟ جو کل بات ہو رہی تھی، ایک چیز ہم جانتے ہیں لیکن اگر اور اس میں مزید اضافہ ہو تو معرفت بڑھتی چلی جائے گی. تو کہا کوئی اور معرفت آپ مجھے دے سکتے ہیں؟ امام نے کہا ہاں. کیا یہ بتا کہ کیا تو نے سنا ہے کہ علی قسیم الجنت والنار، سبحان اللہ، علی جنت و جہنم کو تقسیم کرنے والے ہیں؟ کہا سمعت، مولا میں نے یہ سنا ہے، لیکن ابو القاسم کا اس سے کیا تعلق ہے؟ کیا تو نے یہ سنا ہے کہ انا و علی ابوا هذه الامه، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا تھا. کہا یہ بھی سنا ہے میں نے. تو یہ جو باپ ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جسمانی تعلق تو نہیں ہے نا،
کیونکہ استاد باپ کی جگہ پر ہوتا ہے. روحانی طور پر حضور پوری کائنات کے استاد ہیں اور علی بھی استاد ہیں، لہذا حضور اور علی اس امت کے باپ ہیں. ٹھیک ہے، کہا مولا یہ بھی میری سمجھ میں آ گیا کہ اچھا یہ بتا کہ علی کے استاد کون ہیں؟ کہ رسول اللہ علی کے استاد ہیں. ٹھیک ہے، رسول اللہ علی سے افضل ہے. انا عبد من عبید محمد، میں تو محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں، فرمایا تھا مولا علی علیہ السلام نے. یہ بھی فرمایا تھا کہ رسول اللہ نے مجھے علم کے 1000 باب سکھائے اور میں نے ہر باب سے 1000 باب کو نکالا ہے. تو رسول اللہ نے سکھایا نا. تو علی کے روحانی باپ کون ہے؟ رسول اللہ. ابو القاسم، بات اس پر ہو رہی ہے. امام نے کہا کہ علی کے روحانی باپ کون ہے؟ کہا ابو القاسم رسول اللہ ہے. ٹھیک ہے، رسول اللہ ہے. تو فرمایا علی جنت جہنم کے تقسیم کرنے والے ہیں. تقسیم کرنے والے کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ قاسم. علی کون ہے؟ قاسم. علی قاسم ہے چونکہ جنت جہنم کے تقسیم کرنے والے ہیں. حضور کون ہے؟ علی کے باپ ہیں، لہذا علی قاسم ہے، اور حضور چونکہ علی کے باپ ہے لہذا حضور ابو القاسم ہے. امام نے کیا کہا خالی ظاہری رشتہ نہیں دیکھو کہ قاسم ایک بیٹے تھے رسول اللہ کے، بلکہ علی چونکہ قاسم ہے اور علی کے روحانی باپ ہے رسول اللہ، لہذا علی قاسم ہے اور رسول اللہ ابو القاسم ہے. اس نے کہا کہ مولا شکریہ اور چلا گیا. آیت اللہ جوادی عاملی نے اس حدیث کو لکھا اور اس کے بعد یہ کہا کاش وہ مولا سے یہ بھی پوچھتا کہ کیا اس سے زیادہ بھی مجھے آپ بیان کرتے ہیں. تو مولا اس کو ایک اور گہرائی اور ایک اور معرفت عطا فرماتے ہیں. لیکن وہ چلا گیا. مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ جنت جہنم تقسیم کیسے ہوگی؟ عامر المومنین کے صدقے میں تقسیم ہوگی. مولا علی تقسیم فرمائیں گے. مولا علی علیہ السلام جنت و جہنم کو تقسیم فرمائیں گے. اور ایک جنتی جب جنت مل بھی جائے گی نا اسے اور جنت میں پہنچے گا آہستہ آہستہ. یہ بزرگ علماء نے اپنی کتابوں میں جن حدیثوں کو لکھا ہے وہ پڑھ رہا ہوں، میں ضعیف کتابوں سے پڑھنے کا عادی نہیں ہوں. علامہ طباطبائی صاحب تفسیر المیزان انہوں نے بھی لکھا ہے اس حدیث کو. انہوں نے کہا کہ جب جنتی کو جنت مل گئی انشاءاللہ ہم سب کو امیر المومنین کے دست مبارک سے جنت عطا ہو انشاءاللہ. اس میں بھی ایک لطف ہے، اس میں بھی ایک لطف کی بات ہے. بات سے بات نکلتی جائے گی لیکن زبان پر آئیے تو کہوں. علامہ امینی کا نام بھی انشاءاللہ آپ نے سنا ہوگا، بہت بزرگ عالم ہیں اور ان کے واقعات بھی علماء کرام اپنی مجلسوں میں بیان کرتے ہیں. علامہ امینی ہے صاحب الغدیر کتاب لکھی. وہ کتاب امیر المومنین کی ولایت پر کہ آج تک اس کتاب کا جواب نہیں دیا جا سکا. وہ کتاب اتنی عظیم کتاب ہے. بہت مولائی انسان تھے علامہ امینی. شدید امیر المومنین سے عشق کرنے والے تھے. ان کے بیٹے نے جب خواب میں دیکھا کہ علامہ امینی کا انتقال ہو گیا ہے اور دیکھا کہ جنت ہے اور حوض کوثر ہے اور ساقی کوثر سب کو سیراب فرما رہے ہیں. دیکھا میرے بابا بھی اس لائن میں لگے ہوئے کہ باری آنے والی ہے اور مولا اب سیراب فرمائیں گے. سب کو مولا علی علیہ السلام کوزہ آب پانی برتن کوثر سے برتن بھرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پیتے جاؤ. سارے جنتیوں کو پانی پلایا. کہتے جب میرے بابا کی باری آئی تو علی نے اس برتن کو ایک طرف رکھا اور اپنے ہاتھوں سے کوثر کو بھرا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اپنے ہاتھوں سے کوثر کو بھرا اور کہا اے امینی تیرا حق یہ ہے کہ تو علی کے ہاتھوں سے پانی پیے. جو دعائے نطبہ میں ہے اور کی جگہ جو دعائے نطبہ میں ہے. دعائے نطبہ کا اختتام کہاں ہوتا ہے؟ بے کأسہ و بیدہ. کچھ وہ ہوں گے جو اس برتن سے سیراب ہوں گے، وَبِيَدِهِ کچھ وہ ہوں گے جو دست مبارک علی سے سیراب ہوں گے. فرق ہے اس میں. جنت ویسے ہی مل جائے یہ الگ بات ہے، علی کے ہاتھ سے جنت ملے یہ اور بات ہے. ابھی میں گزارش کرتا ہوں جب جنت امیر المومنین کے ہاتھ سے ملے گی تو پھر کتنی بڑی ذمہ داری ہو جائے گی ہماری. ابھی یہ پڑھتا ہوں جنتی کو جب جنت ملے گی اور وہ جنت میں پہنچا. علامہ طباطبائی نے جس حدیث کو لکھا جنت میں پل صراط سے پہنچا اور پل صراط کتنا بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، آنکھ سے زیادہ گرد. اس پل صراط سے گزرنا اس کے بارے میں بہت ساری روایات ہیں، کون گزر سکتا ہے، کیسے گزر سکتا ہے. کرتے 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 بہرحال ایک جنتی جب پہنچا جنت کا دروازہ بند ہوگا. روایت میں جنت کا دروازہ کھلا نہیں ہوگا، بند ہوگا. وہ دروازہ ہوگا کیسا؟ کیا کسی $1 ملین مین
کہ بینگلور کا وہ دروازہ ہوگا جو اللہ نے جنت کا دروازہ رکھا ہے. ہم جنت اپنا دروازہ بہت کاسٹلی سے کاسٹلی بھی اچھے سے اچھا جنت اپنے گھر کا دروازہ کیا بنا سکتے ہیں؟ وہ بہت زبردست قسم کا جو ہے وہ فائن آرٹس کا پیس ہوگا. وہ مثال کے طور پر یہ کہ لکڑی سے بنا لیں گے, مثال کے طور پر بہت خوبصورت سی ہے, مثال کے طور پر یہ کہ ظاہر دنیا میں جو کچھ اس سے بن سکتا ہے اس سے. جنت کا دروازہ کس کا ہوگا؟ حدیث میں ان باب الجنت من یاقوتۃ حمراء, جنت کا دروازہ سرخ یاقوت کا ہوگا. حدیث میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے اس یاقوت میں, بالکل اوریجنل سرخ یاقوت کا. جتنی بھی جنت کی نعمتیں ہم سنتے ہیں نا, کاش ان نعمتوں پر یقین آ جائے نا. حدیث میں اگر انسان کو ان نعمتوں پر یقین آ جائے تو ان نعمتوں کے شوق میں اس کی جان نکل جائے, برداشت نہیں کر سکے. مولا علی نے کہا کہ جنت کی نعمت اور دنیا کی نعمت میں ایک فرق ہے. بہت خوبصورت حدیث ہے. فرمایا کہ جنت کی نعمت جب ملے گی, جتنا سنا ہوگا اس نعمت کے بارے میں اس سے بہت زیادہ اچھی لگے گی. انسان کہے گا کہ یہ تو بہت کم سنا تھا, یہ تو بہت اچھی اور اس سے بھی اچھی نعمت ہے. کہ دنیا کی نعمت وہ ہے کہ جب تک نہیں ملتی بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے, جب مل جاتی ہے فنش معاملہ. اچھا یہی تھا معاملہ, چلو ٹھیک ہے. دنیا کی نعمت جنت کی نعمت میں یہ فرق ہے. ٹھیک ہے, جنت کے دروازے پہ پہنچا, آپ کا ذہن جو ادھر ادھر چلا گیا اس کو لے کر آئے جنت کے دروازے پہ. جنت کے دروازے پر جنتی کھڑا ہوا, جنت کا دروازہ بند ہے, سرخ یاقوت کا ہے. سرخ یاقوت کا دروازہ. اب یہ کھلے گا کیسے؟ فرشتے کہیں گے کہ اس پر ایک کنڈی لگی ہوگی. کنڈی سمجھتے ہیں, جسے مارا جاتا ہے, اس پہ کنڈی لگی ہوئی. کیسے مارو؟ جنت کے دروازے پر مارو تو دروازہ کھل جائے گا. تو وہ مارے گا دروازے پر. فَإِذَا دَقَّتِ الْحَلَقَةُ عَلَى الصَّفْحَةِ طَنَّتْ وَقَالَتْ يَا عَلِي. حدیث کا جملہ ہے. جب وہ کنڈی اس دروازے پر لگے گی, فَإِذَا دَقَّتِ الْحَلَقَةُ عَلَى الصَّفْحَةِ, جیسے لگے گی, طَنَّتْ, اس سے آواز آئے گی, وَقَالَتْ يَا عَلِي, دروازے سے یا علی کی آواز آئے گی. دروازہ کہے گا یا علی, نوک کریں گے یا علی, یا علی, یا علی, کھل جائے گا دروازہ اندر. علامہ طباطبائی نے لکھا کہ یہ یا علی کی آواز یہاں کیوں آ رہی ہے, وجہ کیا ہے, کیا اللہ سمجھانا چاہتا ہے؟ کہ بات یہ ہے کہ جب کسی کے گھر پر جاتے ہو تو اس کے دروازے پر کھڑے ہوتے ہو, اس کا نام لے کر پہلے اجازت طلب کرتے ہو. اللہ اکبر. پہلے اجازت طلب کرتے ہو کہ اندر جاؤں کہ نہیں جاؤں, آ جاؤں, فلاں صاحب ہیں, جیون بھائی ہیں, جابر بھائی ہیں, ٹھیک ہے, پہلے کہتے ہیں, اس کے بعد اندر جاتے ہیں. کہ جس کا گھر ہو پہلے اس کا نام لیتے ہو, اجازت طلب کرتے ہو. جنت علی کی ملکیت میں, جب تک علی کا نام دروازے پر نہیں لوگے اندر داخل نہیں ہو سکتے ہو. پہلے اجازت لو. سنیے گا, یہاں تک میں لے آیا ماشاءاللہ. آپ اس روحانی فضا میں کہ امیر المومنین سے جنت عطا ہوئی. ابھی اس کا تقاضا کیا ہے, یہ ایک بہت زبردست بات ہے. کبھی کبھار شاعری میں ایسی چیز آ جاتی ہے جو اتنی مناسب نہیں ہے. خالی ہماری شاعری میں نہیں, فارسی شاعری میں بھی آتی ہے. ایک شاعر نے شعر لکھا, یہ میں کہاں سے پڑھ رہا ہوں, تفسیر نمونہ آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی. سب سے مشہور تفسیر شاید عوام الناس میں جو ہے وہ آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کی تفسیر نمونہ ہے. بہت بہترین تفسیر ہے اور سادہ زبان میں ہے, آسان زبان میں ہے, جو پڑھنا چاہے آسانی سے سمجھ سکتا ہے. انہوں نے اس میں اپنی کتاب میں لکھا, کہا کہ ایک فارسی زبان کا شاعر تھا, اس نے شعر کہا گر معاملہ حشر با علیست ہر چدلت بخواہت گناہ کن. علی جنت دیں گے نا, ابھی تک کیا بات ہوئی, علی جنت دیں گے. کہ جب علی جنت دیں گے قیامت میں تو مرضی ہے, دنیا میں جتنے مرضی چاہے گناہ کر, کیا فرق پڑتا, علی دے دیں گے جنت. اس نے یہ شعر کہا ہے نا. کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے شاعری میں تھوڑا سا, کہا کہ جتنے مرضی چاہے گناہ کرو علی جنت دیں گے. ہمارے یہاں تو بہت سے, بلکہ الٹا معاملہ ہو جاتا ہے کسی کو سمجھانے کے لیے جائے. کبھی کبھار آپ ان سے کہیں کہ بھائی یہ حرام ہے, غلط کر رہے ہو تم, سامنے جواب دیتے کیوں, تمہیں علی کی شفاعت پہ یقین نہیں ہے. وہ تو الٹا چڑھائی کر دیتے ہیں کہ تمہیں علی کی شفاعت پہ یقین نہیں ہے, علی شفاعت کریں گے. کیا جواب دیا جائے اس کا؟ تو اس نے شعر کہا کہ جنت علی دیں گے, جب جنت علی دیں گے تو جتنے مرضی چاہے گناہ کرو, کیا فرق پڑتا ہے. مولا علی علیہ السلام کو خواب میں دیکھا. جس شاعر نے شعر لکھا, مولا علی علیہ السلام کو اس نے رات کو خواب میں دیکھا. مولا علی نے کہا اپنے شعر کو بدل لے,
کتنا خوبصورت ایک پیغام انسان یہ سمجھ جائے اس کی زندگی سے گناہ ختم ہو جائے گا، علی کے راستے پر چلنے والا بن جائے گا۔ مولا علی نے کہا کہ تیرا پہلا مصرع ٹھیک ہے، گر معاملہ حشر با علی، اگر میدان محشر کا معاملہ علی کے ساتھ ہے کیونکہ علی جنت دیں گے، ٹھیک ہے یہ بات صحیح ہے، تیرا شعر صحیح ہے۔ دوسرے مصرے کی اصلاح کر، دوسری لائن کی۔ اس نے کہا مولا کیا لائن لکھوں؟ مولا نے اس کی لائن چینج کروا دی۔ اس نے کہا تھا اگر حشر کا معاملہ علی کے ساتھ ہے جتنے مرضی چاہے گناہ کر، مولا نے جملہ بدل دیا، گر معاملہ حشر با علی از رخ علی شرم کن و کمتر گناہ کن۔ اگر علی قیامت میں جنت دینے والے ہیں تو پھر علی کے چہرے سے کچھ حیا کر لے اور گناہوں میں کچھ کمی کر لے۔ یہ اصل علی سامنے آئیں گے نا۔ اب میں یہاں پر اب جنت جہنم کی بات ہی نہیں کر رہا، لوگ کہتے ہیں نا مولانا گناہ کریں جنت میں جائیں گے، پھر بھی علی کے سامنے جب آئیں گے تو شرمندگی نہیں ہوگی۔ اگر نافرمان اولاد باپ اسے اپنے گھر سے نکالتا نہیں ہے، اسی باپ کے گھر ہی میں کھاتا ہے، باپ ہی کے گھر میں سوتا ہے، باپ ہی کے گھر میں رہتا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک فرما بردار اولاد وہ بھی یہی ہوتی ہے، لیکن جب دونوں باپ کے سامنے آتے ہیں تو کیفیت الگ الگ ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ الگ ہوتی ہے۔ جب ایک نافرمان اولاد باپ کے سامنے آئے گی تو اس کا چہرہ شرم سے، اگر کچھ ضمیر ہے زندہ تو شرم سے جھکا ہوگا، ٹھیک ہے، اس کو شرم آ رہی ہوگی۔ مولا علی علیہ السلام ہو سکتا ہے جنت تو دے دیں، لیکن اگر علی راضی نہ ہو تو پھر ایسی جنت میں مزہ آئے گا؟ پھر مولا علی نے کہا کہ اچھا مولا علی نے اگر قیامت میں سوال کر لیا کہ میرے بچے 3 دن کے بھوکے پیاسے رہے اور تجھے اتنی توفیق نہ ہو سکی اور تو اتنی سی زحمت نہ کر سکا کہ فجر کے لیے نماز چھوٹ جاتا، اگر مولا علی نے مجھ سے سوال کیا کہ سکینہ تو تماشے کھاتی رہی لیکن مومنہ سے اگر سوال کر لیا کہ تیرے حجاب کا کیا ہوا، شہزادی زینب کبریٰ ماتم کرتی رہی، مولا سید سجاد علیہ السلام الشام 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 کہہ کے گریا کرتے رہے، لیکن اے مومنہ تیرے حجاب سوال کر لیا اگر علی نے، تو نے دنیا میں حجاب کیوں نہیں کیا؟ اس کے بعد علی کا کوئی جواب دے سکے گا؟ کوئی ہمارے پاس ایکسکیوز ہوگا کہ مولا اس وجہ سے نہیں ہوا؟ نہیں ہوگا۔ تو جو امیر المومنین کا ماننے والا ہے اور اسے اس بات پر یقین ہے کہ علی مجھے جنت دینے والے ہیں، اسے تو سب سے زیادہ احتیاط کرنی چاہیے کہ مجھے علی کا سامنا کرنا ہے۔ مولا علی نے یہ جو ہم رزق کھاتے ہیں یہ کس کا صدقہ ہے؟ امام زمانہ کا صدقہ ہے، علی کی اولاد کا صدقہ ہے۔ نماز جمعہ کے خطبے میں وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَىٰ، اے مولا آپ وہ ہیں جس کے صدقے میں زمین و آسمان کو رزق مل رہا ہے۔ وَبِوُجُودِهِ ثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ، آپ وہ ہیں جس کے صدقے میں زمین و آسمان اپنے مقام پر باقی ہے۔ اب جب میں امام زمانہ کا کھا رہا ہوں اور قیامت میں امام زمانہ نے مجھ سے پوچھا کہ ساری زندگی تو ہم نے تجھے دیا تھا، تو نے ہمارے لیے کیا کیا، میں کیا جواب دوں گا؟ میرے پاس کوئی ہوگا جواب؟ اس لیے زیادہ ہمیں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اور کل میں آپ سے اس بات کو گزارش کر رہا تھا، دیکھیں بہت سنجیدہ بات ہے کہ اصل بچے کی جو تربیت ہوتی ہے اس کا آغاز گھر سے ہوتا ہے۔ گھر میں اگر ماں باپ، فقط ماں کی بات نہیں ہے، باپ کی بھی بات ہے، ایسی بات نہیں فقط ماں کی ذمہ داری ہے، باپ کی بھی ذمہ داری ہے۔ جب ہمارے پاس حدیث میں مجلس میں آپ اپنے بچوں کو لے کر آتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، مدرسے میں آپ کے بچے جاتے ہیں پڑھنے کے لیے، بہت اچھی بات ہے، لیکن کیا ڈیوٹی ختم؟ نہیں، ابھی ایک ڈیوٹی اور بھی ہے، ایک ڈیوٹی اور بھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ جب امام حسن اور امام حسین علیہ السلام بچپن میں جاتے تھے رسول اللہ کا خطبہ سننے کے لیے، جب واپس آتے تھے تو شہزادی سوال کیا کرتی تھی، یہ بتاؤ میرے بابا نے مسجد میں کیا کہا تھا؟ کیا بیوی کو پوچھنے کی ضرورت تھی؟ یا امام حسن علیہ السلام کو نعوذ باللہ بتانے کی ضرورت تھی ورنہ بھول جاتے؟ یا امام حسین السلام کو نعوذ باللہ بتانے کی ضرورت تھی ورنہ بھول؟ نہیں، بیوی یہ سمجھانا چاہتی تھی کہ فقط مجلس میں بھیج دینا کافی نہیں ہے، جب میں اپنے بچوں سے پوچھ رہی ہوں تمہیں بتانے کے لیے کہ جب تمہارا بچہ گھر پر واپس آئے تو اس سے سوال کرو کہ مجلس میں کیا پڑھا گیا تھا۔ مدرسے سے جب بچہ واپس گھر پر آئے تو پوچھو کہ آج ٹیچر نے کیا پڑھایا تھا۔
آپ یقین جانیے کہ بچے میں اگر اور آپ نے ساتھ میں تھوڑا سا انعام دینے کا سسٹم بھی رکھ لیا اس میں جانتا ہوں ایسی فیملیز کو. دیکھیں لوگ کیسے کیسے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے دین پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کے پیغام کو پہنچاتے ہیں. میں ایسی فیملی کو ذاتی طور پر جانتا ہوں. جیسی مجلس سے باہر نکلتے ہیں, اپنی کار میں بیٹھتے ہیں, جیسے کار سٹارٹ کی کہتے ہیں ہم جب تک گھر جاتے ہیں ہمارا 15-20 منٹ کا راستہ ہے. میرے 3 بچے ہیں, میں ایک بچے سے پوچھنا شروع کرتا ہوں کار ہی میں, بتاؤ مولانا صاحب نے جو آج تقریر کی تھی اس میں سے کوئی ایک بات یاد ہے وہ بتاؤ. پہلے میرا ایک بچہ بولتا ہے, پھر دوسرا بچہ بولتا ہے, پھر جس کو یاد ہوتا ہے میں اس کو تھوڑا سا گفٹ دیتا ہوں, جس کو یاد نہیں ہوتا اسے کہتا ہوں کہ بیٹا تم نے کیوں. جب یہ سسٹم میں نے رکھا ہوا ہے, وہ کہتا ہے اس کی بات مجھے بہت اچھی لگی, اس لیے آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. اس نے کہا کہ جب سے میں نے سسٹم شروع کیا میں ایک بات پوچھتا ہوں خالی, ایک بات وہ سب بیان کرتے ہیں, پھر ایک بات اپنی وائف سے پوچھتا ہوں. ذرا پوچھنا مشکل ہوتا ہے, اس میں ہمت چاہیے, لیکن آپ کر لیجیے گا تھوڑی سی ہمت. اور جب وہ بھی بیان کرتے ہیں تو پھر ایک بات میں خود بھی بیان کرتا ہوں. یعنی 5 باتیں ہو گئی. ٹھیک ہے, مجلس میں کتنی بنیادی باتیں ہوتی ہیں, یہی 5-6-7 باتیں ہوتی ہیں. 3 میرے بچے بول دیتے ہیں, ایک میری وائف بول دیتی ہے, ایک میں بول دیتا ہوں. جب یہ 5 باتیں ہو جاتی ہیں تو اب جب سے ہم نے سسٹم شروع کیا ہے تو ہمارا ہر فیملی ممبر جب بھی مجلس میں بیٹھتا ہے تو کوشش کرتا ہے کہ کم از کم مولانا صاحب کی پوری مجلس میں سے ایک بات تو یاد رکھے دوں. کیوں گاڑی میں پوچھیں گے آپ کیا بولوں گا, پھر ایک بات تو کم از کم یاد رکھ لوں. وہ ذہن میں سوچتا ہے اور ایک بات کم از کم اس کو یاد ہو جاتی ہے, وہ سنا دیتا ہے. آپ تصور کیجئے اگر ڈیلی روٹین ہمارا یہ بن جائے تو ایک عشرے میں جب آپ اپنے گھر واپس جائیں گے تو 50 باتیں آپ کے دماغ میں بیٹھ جائیں گی. ہم جتنا اپنے بزنس معاملے میں سیریس ہوتے ہیں, یہاں شاپ ہے تو صحیح ہے, وہاں شاپ ہے تو یہ ٹھیک ہے نا, ایک چھوٹی چھوٹی چیز دیکھتے ہیں. بھائی اس میں بینک اکاؤنٹ, یہاں اکاؤنٹ کیوں نہیں کھولا, وہاں کیوں اکاؤنٹ کھولا ہے, کہ مولانا وہاں 0.1% زیادہ پروفٹ مل رہا ہے. 0.1% کا بھی دھیان رکھتے ہیں. دین کے معاملے میں اتنے سست کیوں ہوتے ہیں, دین کے معاملے میں سینسیٹیو کیوں نہیں ہوتے کہ 0.1 چاہے مجھے زیادہ سیکھ لوں, میں سیکھوں زیادہ, کچھ نہ کچھ کروں میں اپنے گھر میں. اور ہمارے یہاں شوہر اور بیوی کا تعلق اس طریقے سے, شوہر اور بیوی کا تعلق یہ ویسٹ نے ہمیں فیس بک اور ٹویٹر اور پتہ نہیں کس قسم کے چکروں میں لگا کر ایک اچھا فیملی سیٹ اپ کسے کہا جاتا ہے, کہتے ہیں میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کے لیے جئیں, ایک دوسرے کی خاطر جئیں, ایک دوسرے کی خاطر مریں. ٹھیک ہے, اسلام کا تصور اس سے بلند ہے. اسلام کا تصور یہ نہیں ہے. مولانا اسلام کا اس سے بڑھ کے کیا تصور ہو سکتا ہے, دونوں ایک دوسرے کے لیے جئیں, دونوں ایک دوسرے کے لیے مریں. اسلام کا تصور کیا ہے, دونوں مل کر رضائے پروردگار کے لیے جئیں. ایک دوسرے کے لیے نہیں, دونوں ایک دوسرے کے مددگار ہوں اللہ تک پہنچنے میں. یہ کس نے ہمیں سکھایا ہے, شہزادی فاطمہ زہرا نے سکھایا ہے. اللہ واقعہ آپ نے سنا ہے نا, ازدواج کی پہلی رات ہے, امیر المومنین کے ازدواج کی پہلی رات. امیر المومنین تشریف لاتے ہیں شہزادی کونین کے پاس, بیوی کے چہرے پر کچھ پریشانی کے آثار ہیں. علی نے سوال کیا کہ یا بنت رسول اللہ اس وقت آپ کیوں پریشان ہیں. بیوی نے جواب دیا کہ یا امیر المومنین اس وقت میں اپنے بابا کے گھر سے آپ کے گھر منتقل ہوئی ہوں. فشبہتو, تو میں نے تشبیہ دی کہ ایک دن آئے گا کہ مجھے آپ کے گھر سے اپنی قبر میں منتقل ہونا ہے. بیوی نے اس وقت موت کو یاد کیا تھا. یعنی ہمارے یہاں شادی بیاہ کے موقع پر موت کو یاد کر لیا جائے تو کتنی بڑی منوسیت سمجھی جاتی ہے. ٹھیک ہے, کبھی بیوہ کو تو پہلے ہی ہٹا دو, بیوہ نے بیچارے نے کیا قصور کیا, کہ اس کا تو سایہ بھی نہیں پڑنے پائے دلہن کے اوپر. یہ وہ رسومات ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں جو ہمارے یہاں پر ہے بدقسمتی سے. اور میں نے تشبیہ دی کہ مجھے منتقل ہونا ہے آپ کے گھر سے اپنی قبر میں, تو یا امیر المومنین کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ ہم اپنی زندگی کا آغاز عبادت پروردگار سے کریں. اور دونوں نے عبادت پروردگار سے آغاز کیا. یہ پتہ کب چلا, جب امیر المومنین فجر کے وقت مسجد پہنچے اور رسول اللہ نے ایک سوال کیا, ایسا سوال جو شاید ایک رات گزرنے کے بعد کوئی سسر اپنے داماد سے نہ کرنا چاہے, لیکن رشتے کی پاکیزگی اور تقدس کو ذہن میں رکھیے گا, اور رسول اللہ کیوں پوچھنا چاہ رہے تھے اسے ذہن میں رکھیے گا. فرمایا کہ اے علی یہ بتاؤ تم نے فاطمہ زہرا کو کیسا پایا,
اور اس وقت علی نے ایک جملہ کہا، نعم العون علی طاعت اللہ، یا رسول اللہ میں نے فاطمہ زہرا کو عبادت خداوندی میں بہترین مددگار پایا۔ وہ علی جو امام المتقین ہے اس کی مددگار کا نام ہے فاطمہ زہرا۔ عبادت پروردگار، ہم سے کیا کہا؟ ہم سے یہ نہیں کہا گیا کہ وہ پوری رات عبادت میں گزارو۔ اہل بیت جو کرتے ہیں ہم سے بہت کم، ہم سے کیا کہا؟ 2 رکعت نماز پڑھ کے آغاز کرو، ہے یا نہیں؟ لوگ کہتے ہیں مولانا زندگی میں برکت نہیں ہوتی، یہ چیزیں ہم نے چھوڑ دی تو کہاں سے برکت ہوگی؟ جس شادی کی تقریب میں دنیا کا ہر قسم کا گناہ ہو رہا، اس کے بعد 2 رکعت نماز یاد رہے گی؟ ہم سے کہا گیا پاکیزہ زندگی شروع کرنا چاہتے ہو 2 رکعت نماز پڑھو، اپنے بچوں کی تربیت کرنا چاہتے ہو پہلے اپنی تربیت سے شروع کرو، 2 رکعت نماز پڑھ کے اس رات آغاز کرو۔ وہ 2 رکعت نماز بھی اب کون؟ دلہن کے منہ پر میک اپ اتنا ہے بیچاری، کیا وضو کرے اور کیا نماز پڑھے؟ اور اب تو خیر دلہا میاں بھی اس سے ایگزمپٹ نہیں ہے۔ پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ وہ جب دلہن نے جو ہے نا چہرہ دھو لیا تو پھر وہ دلہا پہچان نہیں سکے گا اور ڈر جائے گا۔ اب یہ کہ دونوں ہی دوسرے کو نہیں پہچان سکیں گے۔ انہیں اگر 7 گھنٹے لگتے ہیں تو انہیں بھی 5 گھنٹے لگتے ہیں، اور کتنی مرتبہ تو یہ بھی ایک بڑی مصیبت ہے۔ کیا کروں؟ مجھے نہیں پتا یہاں پر یہ خدا خاصا سسٹم ہے یا نہیں، ہمارے یہاں تو بسا اوقات کچھ فیملیز میں سسٹم ہو گیا بس دلہن کے آنچل پہ نماز پڑھواتے ہیں، دولہا دلہن کے آنچل پہ نماز پڑھتا ہے۔ یہ نہیں بتلایا جا رہا ہے کہ اب تک تو اللہ کو سجدہ کر رہے تھے، آج سے بسم اللہ کو شروع کرو۔ نہیں، 2 رکعت نماز خالص اللہ کے لیے دونوں پڑھیں اور پھر زندگی کا آغاز کریں۔ اسلام کا حکم ہے یہ۔ گھر کو اسلامی بنانا چاہتے ہیں وہاں سے آغاز کریں۔ اور پھر ایک زوجہ، اللہ اکبر، کیسی کیسی روایات اور خزانہ ہے ہمارے پاس۔ خالی نماز روزہ عبادت نہیں ہے، ایک خاتون کے لیے کیا کچھ اللہ نے عبادت رکھا ہے سنیں گے۔ ایک شخص آیا اپنی زوجہ کے بارے میں بیان کرنے کے لیے، کس کے پاس؟ سرکار ختمی مرتبہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس۔ اس نے آ کر اپنی زوجہ کے بارے میں رسول سے پوچھا وہ کیسی ہے۔ صحیح؟ آپ میں سے ہوں گے جو کچھ سوچتے ہوں گے کہ جب مولا امام زمانہ آئے تو ہم پوچھیں کہ بھائی، تو اگر آپ کرائیٹیریا دیکھنا چاہتے ہیں کہ میں کیسا ہوں اور میری زوجہ کس لیول پر ہے، اس حدیث کو سنیں۔ رسول اللہ سے اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، مجھے اللہ نے ایک زوجہ دی ہے، بیوی، اس میں 4 باتیں ہیں، میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں یا رسول اللہ کہ وہ اچھی زوجہ ہے کہ نہیں۔ 4 باتیں۔ کہا پہلی بات یہ ہے کہ جب میں اپنے کام پر جاتا ہوں صبح کو تو وہ مجھے دروازے تک آ کر اچھی طرح سے سی آف کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، خالی نماز روزہ عبادت نہیں ہے، یہ بھی عبادت ہے خاتون کے لیے۔ یہ جو گناہ بڑھتے ہیں نا اس میں بسا اوقات یہ بھی معاملہ یہ بھی ہوتا ہے بسا اوقات۔ ٹھیک ہے، دروازے تک آ کر وہ سی آف کرتی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ دروازہ بند کر دیا واپس نہیں آنا۔ محبت میں، اپنے شوہر سے محبت میں وہ چھوڑنے کے لیے کہا مجھے دروازے تک آتی ہیں۔ جب میں شام کو گھر واپس آتا ہوں تو میرا ڈور پر استقبال کرتی ہے، اچھی طرح سے مسکراہٹ کے ساتھ میرا استقبال کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، 2 باتیں ہو گئی۔ تیسری بات کہا اگر میں گھر سے واپس آؤں اور میں پریشان ہوں، کبھی کبھی انسان سنجیدہ ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، تھکا ہوا اپنے گھر پر آ رہا ہوتا ہے، کہا اگر میں پریشان ہوں تو مجھ سے کہتی ہے کہ اگر تو دنیا کے بارے میں پریشان ہے، یعنی بزنس میں کوئی لاس ہوا ہے، جاب میں کوئی پرابلم ہوئی، اگر کوئی دنیا کے معاملے میں تو پریشان ہے تو فکر نہ کر، جتنا اللہ نے تیرے نصیب میں لکھا ہے میں تیرے ساتھ ہنسی خوشی اس میں زندگی گزار لوں گی، وہ میں گزار لوں گی، اس میں فکر نہ کر، جتنا اللہ تیرے نصیب میں لکھا ہے میں تجھ سے زیادہ فرمائش نہیں کروں گی، حرام کی طرف تجھے نہیں لے کے جاؤں گی، جتنا رزق حلال اللہ نے تیرے نصیب میں لکھا ہے اس حلال میں گزارا کر لوں گی۔ اور چوتھی بات مجھ سے کہتی ہے کہ اگر تو اپنی آخرت کے کسی بارے میں پریشان ہے، مثلا اگر تو یہ پریشان ہے کہ بھائی میں نماز کیوں نہیں پڑھتا، اگر تو یہ پریشان ہے کہ میں جھوٹ کیوں بول دیتا ہوں، اگر تو یہ پریشان ہے کہ میں گانا کیوں سنتا ہوں، اگر تو یہ پریشان ہے کہ میں زبان سے غلط بات کیوں کہتا ہوں، اگر تو اس بارے میں پریشان ہے تو اللہ تیری اس فکر میں اتنا اضافہ فرما دے کہ تو اس حرام کو چھوڑ دے۔ وہ مجھے یہ دعا دیتی ہے،
اگر دنیا کے بارے میں پریشان ہے فکر نہ کر، میں گزارا کر لوں گی. اگر اپنی آخرت کے بارے میں پریشان ہے، اللہ تجھے اتنا فکر مند بنائے اور اتنا تیرے دل میں خیال آئے کہ تو اس گناہ کو چھوڑ دے، اس میں تیرے ساتھ ہوں. یا رسول اللہ میری زوجہ ایسی ہے. حضور نے جانتے کیا جواب دیا؟ سبحان اللہ. حضور نے کہا کہ اے شخص، اللہ نے دنیا میں انبیاء کے کچھ مددگار رکھے ہیں، مدد کرنے والے. تیری زوجہ انبیاء کے مددگاروں میں سے ایک مددگار ہے. اللہ اکبر، تیری زوجہ انبیاء کے مددگاروں میں سے ایک مددگار ہے. اے خاتون، میری مائیں بہنیں جو سن رہی ہیں، کیا مقام اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے. اگر گھر میں ان 4 چیزوں کا خیال رکھیں، آپ حضرت موسیٰ کی مددگار ہیں، آپ حضرت عیسیٰ کی مددگار ہیں، آپ حضرت نوح حضرت آدم کی مددگار ہیں. اس سے بڑھ کے کیا مقام ہوگا. اور ہمارے مردوں کے فرائض بھی ساتھ میں، اس پہ میں بولتا بھی رہا ہوں، آگے بولوں گا بھی، لیکن خواتین کے اعتبار سے آج بات ہو رہی ہے تو اس کو میں کمپلیٹ کر دوں، ایک مقام تک پہنچا دوں. اور ہمارے مولا علی علیہ السلام شہزادی ام البنین سے جب ازدواج ہوا تھا، بی بی فاطمہ زہرا تو معصومہ ہے نا، جب شہزادی ام البنین سے ازدواج ہوا تھا اور شہزادی ام البنین تشریف لاتی علی کے گھر میں، کیا مقام تھا اس بی بی کا، کیا عظمت تھی، کیا معرفت تھی. سب سے پہلے مولا حسن علیہ السلام اور مولا حسین علیہ السلام کے پاس تشریف لائیں، اپنے آپ کو قدموں میں گرا کر کہا کہ دنیا مجھے آپ کی ماں کہے گی، لیکن میں یہاں ماں بن کر نہیں آئی ہوں، آپ کی کنیز بن کر آئی ہوں. یہ ہے معرفت اس خاتون کی. اگر خاتون کی معرفت ہو، میرے پاس وقت تمام ہو رہا ہے ورنہ اس میں ایک اور ڈیٹیل تھی جو بیان کرتا. اگر خاتون کی معرفت بلند ہو، آپ نے حجاج ابن یوسف کے دربار کا واقعہ سنا ہوگا. جناب ہرہ ایک خاتون تھی، امیر المومنین کے حق کا دفاع ایک خاتون نے حجاج ابن یوسف کے دربار. وہ ظالم حجاج ابن یوسف جب خود واصل جہنم ہوا تھا، اتنا بڑا ظالم تھا کہ واصل جہنم جب یہ ہوا تھا تو اس کے زندان سے ہزاروں علوی سادات خواتین باہر نکلی تھی کہ جن کے جسموں پر لباس نہیں تھا. حجاج ابن یوسف وہ ظالم انسان ہے، لیکن ایک خاتون کی عظمت دیکھیے گا. حجاج کو لطف آتا تھا کہ شیعوں کو ذبح کیا جائے. استغفر اللہ. آج یہ جو ویڈیوز ہمارے سامنے آتی ہیں نا کہ گلے کاٹے جاتے ہیں، یہ حجاج ابن یوسف کی اولادیں ہیں. حجاج ابن یوسف اسے لطف آتا تھا. یہ ایک ہوتا نا ظالم اپنی حکومت بچانے کے لیے ظلم کرتا ہے، ایک ہوتا ہے وہ ظالم جسے ظلم دیکھنے میں مزہ آتا ہے. ایک واقعہ شاید ہوتا ہے شب چہلم یا میں روز چہلم پڑھوں اس حجاج ابن یوسف لعین کا، وہ فضائل امام حسین علیہ السلام کے بارے میں، اس کو اس وقت مناسب ہوگا. لیکن حجاج ابن یوسف اسے ظلم کرنے میں مزہ آتا تھا. تو مولا علی علیہ السلام کی ایک چاہنے والی تھی، اس کے وزیر اس کو پکڑ کر لے، اس کے سپاہی اس کو پکڑ کر لے کر آ گئے، اور حتیٰ خواتین کا بھی میں نے کہا کہ نا احترام نہیں کرتا تھا. برہنہ خواتین اس کے زندان میں ہوتی تھیں اور وہیں پر مر جایا کرتی تھی، اور وہیں پر ایک عجیب زندان، مطلب حجاج ابن یوسف کے ظلم کی داستان ہے. تھوڑا سا ظریفانہ ایک بات ہے، یہ بھی گزارش کروں. حجاج ابن یوسف ایک مرتبہ گزر رہا تھا ایک جگہ سے، خواتین کے کردار پہ میں بات کر رہا ہوں اور آج اسے مجھے کمپلیٹ کرنا ہے، اس لیے میں نے واقعہ ایک تھوڑا سا واقعہ بھی نہیں ہے، چھوٹی سی ایک بات ہے، اس کو بیان کر دوں گا. حجاج ابن یوسف گزر رہا تھا ایک جگہ سے، تو اس نے پوچھا کسی سے، کہا حجاج کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے. اس شخص سے پوچھا، بیچارہ غریب آدمی تھا، اسے پوچھا حجاج کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے. تو اب اس زمانے میں نہ الیکٹرانک میڈیا ہوتا تھا نہ پرنٹ میڈیا ہوتا تھا. وہ حجاج کی تصویر تھوڑی دیکھی کہ کون ہے حجاج ابن یوسف، نام سنا ہے ابھی. تو جیسے اس نے پوچھا حجاج ابن یوسف کے بارے میں کیا خیال ہے، تو اس بیچارے کو کیا پتا کہ یہی حجاج ابن یوسف ہے. اس نے مصائب پڑھنا شروع کیے، ایسا ظالم، ایسا جابر، ایسا فاسق، کرتے کرتے قاتل، شرابی، کرتے بولتا رہا. تھوڑی دیر بعد چپ ہو گیا. حجاج نے کہا کہ تم جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ کہا آپ کون ہے؟ کہا میں حجاج ابن یوسف. اس نے کہا آپ جانتے ہیں کہ میں کون ہوں؟ کہا تم کون ہو؟ کہا میں پاگل ہوں، ہر 5 منٹ بعد پاگل پن کا دورہ پڑتا ہے مجھے اصل میں، تو ہوش میں نہیں رہتا کہ کیا کچھ کہتا جاتا. حجاج ابن یوسف شدید، اس کا ظلم اتنا ہے کہ عمر ابن عبدالعزیز اسی کے خاندان کا ایک بادشاہ ہے، اس نے یہ کہا کہ اگر دنیا کے سارے ظالم ان کو ترازو سمجھتے ہیں جس میں 2 پلڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ترازو کے ایک پلڑے میں ایک طرف
دنیا کے سارے ظالم رکھے جائیں اور حجاج ابن یوسف کو ایک طرف رکھا جائے تو اس نے کہا الحمدللہ حجاج کا پلڑا بھاری ہوگا، ہے نا؟ یعنی دنیا کے سارے ظالم ایک طرف، حجاج ابن یوسف ایک طرف، وہ ظالم، اس کے سامنے ایک تنہا خاتون، عظمت سوچیے گا اس خاتون کی، علم اور معرفت، اس لیے ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ خواتین کی ایجوکیشن کے حساب سے تو ماشاءاللہ آپ ظاہر ہے کہ سب سمجھدار ہیں اور ہماری کمیونٹیز میں بہت الحمدللہ آہستہ آہستہ آگے بڑھ گئی ہے، لیکن دینی تعلیم بھی اور دینی سمجھ بوجھ اور شعور بھی۔ ایک خاتون کھڑی حجاج کے سامنے، شیعہ تھی، کہا تم شیعہ یہ کہتے ہو، حجاج نے کہا تم شیعہ یہ کہتے ہو کہ علی فلاں فلاں صحابی کچھ نام لیے ان سے افضل نہیں؟ تم شیعوں کا یہ عقیدہ ہے کہ علی جو ہے وہ فلاں 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 صحابیوں سے افضل تھے؟ تو اس خاتون نے کہا نہیں، ہم شیعوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ کہ تم شیعوں کا کیا عقیدہ ہے؟ کہ ہم شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ علی اصحاب سے افضل نہیں تھے، علی تو آدم اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ سے افضل تھے۔ بالکل سے علی اصحاب سے افضل تھے۔ امام شافعی، ان کے بیٹے نے پوچھا اپنے باپ سے، امام شافعی سے، کہ من ہم افضل الصحابہ، افضل جو صحابہ ہیں ان کے نام بیان کیجئے۔ انہوں نے پہلا نام کہا، دوسرا نام، تیسرا نام، چوتھا نام، پانچواں نام، علی کا نام نہیں لیا، چھٹا نام، ساتواں نام، آٹھواں نام، 9 نام لیے۔ تو بیٹے نے کہا علی دشمنی کی بھی حد ہو گئی بابا، بھائی آپ نے نہ پہلے پہ نام، نہ دوسرے پہ نام، نہ چوتھے پہ تو نام لے لیتے، کہ آپ نے تو 9 نام لے لیا، علی کا نام ہی نہیں لیا، یعنی علی ان سب سے کم ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ امام شافعی نے کہا بیٹا تیری سمجھ کی کمی ہے، اس لیے کہ تو نے صحابی رسول کے بارے میں پوچھا تھا، نفس رسول کے بارے میں نہیں پوچھا تھا۔ اس خاتون نے کہا کہ علی اصحاب سے افضل تھوڑی ہے، ایک خاتون جب گھر میں پرورش کرنے والی ایسی ہو تو پھر بچے ویسے پرون چڑھتے ہیں۔ علی تو ان سے افضل ہے، کہ ثابت کر، لمبا واقعہ میرے پاس پیش کرنے کا پورا موقع نہیں، مختصر پڑھتا ہوں، کہ ثابت کر، تو اگر قرآن سے ثابت کر دیا تجھے چھوڑ دوں گا، قرآن سے ثابت نہیں کیا یہیں قتل کر دوں گا تجھے۔ اس خاتون نے کہا میں قرآن سے ثابت کروں گی کہ علی افضل ہے، آدم سے افضل، کہ قرآن کریم میں آدم کے لیے اللہ نے کہا فَعَصَىٰ آدَمَ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، آدم سے ترک اولا ہو گیا، درخت کے قریب جانے سے اللہ نے منع کیا تھا ترک اولا کی، فَغَوَىٰ، اور آدم اس عمل میں گمراہ ہو گئے۔ کہ آدم کے لیے اللہ نے یہ کہا، اور میرے مولا علی کے لیے سورہ دہر میں کہا وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، علی نے جب روٹیاں دیں تو اللہ نے کہا اے علی تیرا ایک ایک عمل وہ ہے جو شکر گزاری کے قابل ہے، علی کا مقام۔ کہ نوح اور لوط سے علی افضل ہے، کہ ایسے افضل ہے کہ سورہ تحریم میں اللہ نے کہا ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، اللہ نے کافر عورتوں کے لیے نوح اور لوط کی بیوی کو مثال بنا کر پیش کیا ہے۔ تو نوح کی بیوی کافروں کے لیے مثال، لوط کی بیوی کافروں کے لیے مثال، اور اللہ نے آگے کہا وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، اللہ نے مومنوں کے لیے بھی 2 مثالیں دی ہیں، فرعون کی بیوی کی مثال، اور پھر اگلی آیت ہے وہ مریم ابنۃ عمران، میرے پاس وقت نہیں ہے میں پوری آیتیں پڑھوں، آدھی پڑھ رہا ہوں، مریم ابنۃ عمران، کہ نوح اور لوط کی بیوی کافروں کے لیے مثال، مومنوں کے لیے کون مثال؟ مریم بنت عمران مثال۔ کہ میرے مولا علی کو اللہ نے وہ زوجہ عطا کی کہ حضور نے فرمایا کانت مریم سیدۃ النساء فی زمانها اما ابنتی وہی فاطمہ سیدۃ النساء العالمین من الاولین والآخرین، مریم فقط اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار تھی، لیکن میری بیٹی فاطمہ زہرا اولین اور آخرین میں جتنی خواتین گزری ہیں کوئی ایک خاتون بھی ایسی نہیں ہے جو سرداری ہے فاطمہ زہرا سے باہر۔ ابراہیم سے علی کیسے افضل ہے؟ بہت خوبصورت ہے، ابراہیم سے علی کیسے افضل ہے؟ فرمایا کہ ابراہیم سے ایسے افضل ہیں کہ ابراہیم نے سب قرآن کریم کی آیتیں قال انی ارنی کیف تحیی الموتى، پروردگار یہ بتا تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے؟ تو ابراہیم نے کہا قال اولم تؤمن، پروردگار نے کہا اے ابراہیم کہ ہم پر ایمان نہیں ہے؟ ابراہیم نے جواب دیا قال بلا، ایمان تو ہے، ولکن لیطمئن قلبی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرا جو دل بے قرار ہے اسے اطمینان ہو جائے۔ فرمایا ابراہیم اطمینان کے لیے، دل کی کیفیت ہوتی نا ایک یقین، اطمینان کی کیفیت، اطمینان کے لیے معجزے کے محتاج تھے، معجزہ سامنے ہو تو پھر اطمینان آئے۔
کہ میرا علی وہ ہے کہ جنہوں نے خود اعلان کیا میرا یقین اس منزل پر ہے لو کشف الغطاء لمزددت یقینا، اگر زمین و آسمان کے پردے علی کی نگاہوں سے ہٹتے چلے جائیں اور معجزے ہوتے چلے جائیں، علی کا یقین پہلے ہی اتنا بلند ہے کہ یقین میں اضافہ ذرہ برابر ہو نہیں سکتا ہے، اس یقین پر کیسا سوال اور کیجیے گا خاتون کا کیا حضرت موسیٰ سے کیسے افضل ہے؟ قرآن کریم میں فخرج موسیٰ خائفا منہ یترقب، موسیٰ جب اپنی قوم سے ہجرت کر رہے تھے تو دل میں خوف تھا. قرآن کہہ رہا ہے موسیٰ کے دل میں خوف تھا کہ میرا علی وہ ہے جب شب ہجرت بستر رسالت پر سویا تو اعلان کیا کہ خدا کی قسم جیسی نیند آج نصیب ہوئی تھی ساری زندگی نصیب نہیں ہوئی تھی. انعام و اکرام کے ساتھ اسے واپس کیا. یہ کون دلیل دے رہا ہے؟ خاتون. یہ نام محبت کو ڈبویا نہیں کرتے، وہ جان کا خطرہ تو یہ رویا نہیں کرتے. امیر المومنین کی ہجرت کا واقعہ اگر آپ کے ذہن میں ہے، کون کون کہاں رو رہا تھا. وہ جان کا خطرہ تو یہ رویا نہیں کرتے، اور بستر نہ ہو احمد کا تو سویا نہیں کرتے، بے ذکر خدا رات یہ کھویا نہیں کرتے. اور ہر فہم سے بالا ہے یہ حق کا ولی ہے، سوئے تو محمد ہے جاگے تو علی ہے. اللہ اکبر. گھر میں خاتون کا کردار میں نے عرض کیا، بس کل ماں کے حوالے سے بات کی تو اس میں 2-3 چیزیں ہمارے سامنے کنکلوڈ کروں. کل میں نے بات کی جیسا اس واقعے میں شیخ مرتضیٰ انصاری کے واقعے میں دودھ پلاتے ہوئے ماں کی جو کیفیت تھی وہ بچے میں اثر ہوگی. ٹھیک ہے. یہ ایک نقطہ اور میں نے گزارش کیا، وہ نقطہ یہ گزارش کیا کہ آج کی تقریر میں کہ جب زندگی کا آغاز ہو تو اسلام نے کہا 2 رکعت نماز پاکیزگی کے ساتھ زندگی کا آغاز کرو. اس سے اولاد پر اثر ہوگا. گناہوں کے ساتھ زندگی کا اثر ہوگا، آغاز ہوگا، ویسے ہی عالم ہوگا. تیسرا نقطہ یہ، جب بچے گھر میں واپس جائیں بچوں سے سوال کریں. اس سے یقین جانیے گا ہم اور آپ کے علم میں بھی بہت اضافہ ہوگا. بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم بھول جاتے ہیں، بچہ مجلس کی یاد دلا دے گا. آپ کے ذہن میں ہمیشہ کے لیے یاد رہ جائے گا کہ میں نے بچے سے پوچھا تھا، بچے نے مجھے جواب دیا تھا، یاد رہ جائے گا. اور چوتھی اہم بات یہ کہ ایک زوجہ کا کردار فقط نماز روزہ نہیں ہے، عبادت. نماز روزہ تو ہے ساتھ میں، لیکن شوہر کے ساتھ اس کا سلوک ایسا ہو کہ حضور نے فرمایا کہ اگر شوہر کے دنیا کے معاملات میں اگر وہ پریشان ہے بیوی اس کا ساتھ دے، اگر آخرت کے معاملات میں پریشان ہے تو بیوی اس کا ساتھ دے تاکہ اسے گناہ چھوٹ جائے. بہت سے ایسے ہوتے تھے کہ ریشے مبارک رکھنے میں پرابلم ہے، تو کیوں نہیں رکھی؟ کہ مولانا وہ قربت نلا بیوی اجازت نہیں دیتی. تو کچھ وہ تھے کہ جنہوں نے اپنی شریک حیات کی وجہ سے اس کو صاف کر دیا، اور کچھ وہ تھے کہ جن کی شریک حیات وہ اتنی مومنہ تھی کہ اس نے اپنے شوہر سے داڑھی پر رکھوا لیا. اب جب بیوی کے کہنے کی وجہ سے، چاہے قربت اللہ نہ رکھا ہو، اس کے کہنے سے رکھا ہو، لیکن اگر اسلام کا اصول کیا ہے، کوئی ایک نیک عمل کسی اور کی وجہ سے کرے، نیک عمل کرنے والے کو تو ثواب ملتا ہے، ساتھ میں کروانے والے کو بھی ثواب ملتا ہے. یہی معاملہ پردے کے حساب سے، آپ نے حجاب کے اعتبار سے کسی طریقے سے پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، کبھی تھوڑا سا سختی کے ساتھ، کسی طریقے سے اگر خدا نہ خواستہ گھر میں کہیں حجاب نہیں اور آپ نے حجاب کروا لیا اسلامی صحیح طریقے کے مطابق، حجاب کرنے والی کو تو ثواب ملے گا، کروانے والے کو بھی ثواب ملے گا. ہمارے معاشرے کی ایک بہت بڑی مصیبت یہ ہے، وقت نہیں میرے پاس لیکن جملہ کہتا ہوں، ہمارے معاشرے کی سب سے بڑی مصیبت، بہت بڑی مصیبت یہ، بہت مرتبہ ہم خود دین پر عمل کرتے نہیں ہیں. جو خاندان میں کرنے والا ہوتا ہے نا، اس کو بھی 4 باتیں سنا کر اس کو بھی ڈیمورلائز کر دیتے ہیں. بھائی خاندان میں ایک حجاب کرنے والی ہے، مثال کے طور پر کتنے خاندان ایسے ہیں جو ہم سے آ کر کہتے ہیں کہ مولانا مثلا میری وائف ہے، میری بہن ہے، میری والدہ ہے، پورے خاندان میں ساری بے حجاب، خالی یہ حجاب کرنے والی ہے. اور مولانا جینا مشکل ہو گیا ہے خاندان میں، اس لیے کہ جس تقریب میں جاؤ، جس شادی میں جاؤ، جس پارٹی میں جاؤ، چونکہ ہماری فیملی نے حجاب کیا ہوتا ہے تو سب ٹون کرتے ہیں. تو میں نے اسے سوچا کہ ممبر سے یوں بیان کروں کہ خدا کے لیے اگر آپ خود سے کوئی نیکی کا کام نہیں کر رہے ہیں، کم از کم ایسی حرکت تو نہ کریں جو دوسرا کر رہا ہے اس کے سامنے کوئی رکاوٹ ہو جائے. اس لیے کہ آپ کی وجہ سے اگر اس نے چھوڑ دیا، گناہ آپ پر بھی ہوگا. بلکہ سامنے بیہیویئر یہ ہونا چاہیے کہ ماشاءاللہ آپ کرتے ہیں، ہمیں بھی توفیق ہو، بجائے اس کے کہ ہم ڈونٹ کریں گے.
ٹھیک ہے. دوستوں میں ہوتا ہے کہ ایک جوان سب میوزک سنتے ہیں وہ نہیں سنتا. مثال کے طور پر پارٹی ہوتی ہے حرام پارٹی, سب جاتے ہیں وہ نہیں جاتا, کہتے ہیں بھائی یہ تو بالکل بدھو آدمی ہے, اس کو دنیا کی سمجھ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, مولوی بنے گا یہ بعد میں جا کے. طنز کرتے ہوئے, ایک تو لفظ مولانا کو بھی ہم طنز کے لیے یوز کرنے لگے ہیں سے, اور مولانا جی کیا حال ہے, میں سلام کرتے ہیں اس بیچارے کو کہ جو شراب کی پارٹی سے دور ہے, جو میوزک کی پارٹی سے دور ہے. مطلب یہ کہ ہم کیا چاہتے ہیں, ہم خود گناہ میں ہیں, اسے طنز کر کے اسے گناہ کی طرف لے آئیں, خدا نہ خواستہ. نہیں, یہ خطرناک بات ہے. مجلس اختتام کو پہنچا دوں, 1 گھنٹہ ہو گیا. آپ کا بہت شکریہ, آپ تحمل فرماتے رہے. یہ جو کچھ باتیں ہوتی ہیں, ایک لفظ یوز کروں گا, نعوذ باللہ, علمی عیاشی. اس کا بھی بہت مرتبہ قوم کو شوق ہو جاتا ہے. اچھی باتیں سنو مجلس میں, عمل وہی کرنا جو خود کا دل ہے. مولانا بہت ساری مجلس پڑھی, اس کے بعد چینج نہیں, وہ میری مرضی سے زندگی گزرے گی. مجلس اچھی لگی اس لیے آتے ہیں خالی مجلس میں. مجلس سن کے زندگی گزر گئی. ایک بادشاہ تھا, اس کے بعد ایک شاعر آیا. تو بادشاہوں کو بہت شوق ہوتا تھا اپنی تعریف سننے کا. ٹھیک ہے, اچھا لگتا ہے بادشاہ کو. تو شاعر نے اس کے لیے ایک اچھا قصیدہ پڑھا بادشاہ کے لیے. بادشاہ نے کہا کہ اپنے اس فائنینس منسٹر سے کہا, خزانچی سے کہا, درہم کی ایک تھیلی اس کو دے دو, شاعر کو دے دو. شاعر بہت خوش ہوا کہ بھائی ایک نظم لکھنے پر, ایک پوئٹری لکھنے پر مجھے اتنا انعام ملا ہے. کہ حضور کل واپس آؤں, کل پھر سناؤں. کل واپس آیا, ایک اور نظم کہی. اس نے اپنے منسٹر سے کہا کہ ایک تھیلی اور اس کے لیے لکھ لو. تیسرے دن, چوتھے دن, 5ویں دن جب حساب کتاب پورا ہو گیا تو گیا اس کے پاس لینے کے لیے. کبھی میرا حساب کلیئر کرو. اس نے کہا کوئی حساب نہیں, جاؤ یہاں سے, گیٹ لاس. کہا بھائی کیوں؟ بادشاہ کے پاس پہنچا. کہ حضور میں نے آپ کے لیے جو پڑھا تھا, آپ نے کہا تھا کہ روزانہ 1 درہم کی تھیلی. تو بادشاہ نے جواب دیا کہ دیکھو بات یہ ہے, تم نے اچھی باتیں کی تھی ہمیں خوش کرنے کے لیے, ہم نے اچھی باتیں کی تھی تمہیں خوش کرنے کے لیے. کوئی اس میں ہمارے بیچ میں قرار تھوڑی تھا کہ عمل بھی ہوگا اس میں. کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے, عشرہ گزر جاتا ہے. مولانا نے اچھی باتیں کی, لوگوں کو بہت اچھا لگا, لوگوں نے نعرہ حیدری لگائے, مولانا کو بہت اچھا لگا. مجلس تمام, عشرہ تمام ہو گیا, مجلس ختم ہو گئی, چینج کچھ نہیں آیا. خدا کے لیے ایسا نہیں کیجیے گا. اگر ان 10-12 مجالس تقریباً ہو جائیں گی, کوئی ایک چیز بھی اچھی لگ جائے تو انشاءاللہ اگر آپ میں سے کوئی عمل کرنا شروع کر دے گا اور مجھے بھی انشاءاللہ توفیق ہو جائے تو اس عمل میں ہم سب کے سب شریک ہو جائیں گے امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں. ٹھیک ہے, تو کوشش کیجئے کہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں. تعاون علی البر والتقوی, نیکی کے کام میں تعاون کریں, ایک دوسرے کے لیے ہمت افزائی کریں تاکہ سب امام حسین علیہ السلام کے راستے پہ چلنے والے بنیں. اور انشاءاللہ میرے ثواب میں بھی اضافہ ہو. مولا کرم فرمائے انشاءاللہ آپ تمام حضرات کا سننا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو سکے اور بہترین اجر مولا آپ کو عطا فرمائے. یہاں سے وہاں تک کتنے مومن ماشاءاللہ اتنی تعداد میں, بابا سے بلند درود بھیجیے گا محمد و آل محمد پر. خاتون کے کردار پر بات ہو رہی تھی, شہزادی ام البنین کا میں نے نام لیا. یہ بس اس بی بی کے مسائل میں پڑھ دوں گا اور مجلس تمام ہو جائے گی. حق ہے اس بی بی کا ذکر کیا جائے. ایک خاتون کا کردار بلند ہوتے 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 کس مقام تک پہنچ گیا. ام البنین, بیٹوں کی ماں. 4 بیٹے اللہ نے عطا کیے تھے. فقط عباس تھوڑی شہید ہوئے کربلا میں, عباس کے 3 بھائی اور تھے جو کربلا میں شہید ہوئے. ٹھیک ہے, جب یہ 4 بیٹے شہید ہو گئے تھے نا اور یہ قافلہ واپس لوٹا تو یہ ماں کہا کرتی تھی کہ اب مجھے ام البنین نہ کہو, اس لیے کہ وہ بیٹے کہاں رہے کہ جن کی میں ماں تھی. وہ بیٹے سارے قربان ہو گئے. یہ عظیم ماں ہے ام البنین. اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار مولا ابوالفضل عباس کا حرم آج وہاں رونق ہے, آباد ہے, گنبد ہے, زری ہے, لیکن ماں ام البنین کی قبر آج بھی مسمار ہے. ماں ام البنین کی قبر آج بھی وہاں کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے, جنت البقیع میں ہے ماں ام البنین کی قبر. اس ماں کو اللہ نے 4 بیٹے عطا کیے, 1 بیٹی عطا کی. 4 بیٹے کربلا میں شہید ہوئے. جو بیٹی عطا کی وہ کس کے ساتھ ازدواج ہوا؟ حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ. مسلم بن عقیل کون ہیں؟ داماد ہیں ام البنین کے.
مسلم ابن عقیل کے 4 بیٹے تھے، 2 کوفہ میں ساتھ آئے تھے، طفلان مسلم جو کوفہ میں شہید ہوئے، 2 کربلا میں مسلم کی زوجہ کے ساتھ آئے تھے۔ مسلم کی زوجہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھی اس پورے سفر میں۔ 2 جو کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ آئے تھے، علماء بیان فرماتے ہیں کہ بنی ہاشم میں جو پہلی قربانی ہے روز عاشور، اصحاب کے بعد انصار کے بعد، وہ 2 یہ شہزادے ہیں جو مسلم ابن عقیل کے بیٹے ہیں۔ ام البنین کے کتنے نواسے ہوئے؟ 4 نواسے، چاروں شہید ہوئے۔ اللہ نے ایک نواسی بھی عطا کی تھی، وہی نواسی کہ جب مسلم ابن عقیل کی شہادت ہوئی تھی تو حسین نے پیار کیا تھا اس بچی کو، اور بچی کو جب پیار کرنے لگے تو اس بچی نے تڑپ کر کہا تھا کہ مولا آج تو آپ ہمیں ایسے پیار کر رہے ہیں جیسے کوئی یتیموں کو پیار کیا کرتا ہے، کیونکہ آل محمد سے تعلق تھا نا، تو سمجھ گئی کہ آپ آج ایسے پیار کر رہے ہیں جیسے کوئی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھا کرتا ہے۔ مولا نے سینے سے لگا کر کہا تھا آج سے تیرا بابا حسین ہے، آج سے مجھے بابا کہنا۔ میں کہوں گا مولا سکینہ اگر یہ منظر دیکھ رہی ہے تو ہٹا لیجئے گا، اس لیے کہ سکینہ کے ذہن میں منظر رہ جائے گا، جب کوئی یتیم ہوتا ہے تو سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا جاتا ہے۔ یہ اس بچی کا مقدر تھا اور وہ سکینہ کا مقدر تھا، جب یتیم ہوئی کوئی تماچے مارنے والا، کوئی کوڑے لگانے والا آیا۔ تو ام البنین کی نواسی، جیسے سکینہ تماچے کھاتی رہی ویسے ام البنین کی نواسی بھی تماچے کھاتی رہی۔ اللہ اکبر۔ اب میں اس عظیم بیوی کا کردار بتاؤں۔ ام البنین وہ ماں ہے جس کے بیٹے شہید، جس کا داماد شہید، جس کے نواسے شہید، جس کی نواسی اسیر، جس کی بیٹی اسیر۔ اصل پوری نسل ام البنین قربان ہوئی ہے حسین ابن علی پر، پوری نسل ام البنین۔ جب یہ لٹا ہوا خاندان واپس آیا تو ماں ام البنین پتہ چلا میرا عباس مارا گیا ہے۔ ام البنین جنت البقیع جایا کرتی تھی، وہاں بیٹھ کر عباس کی مجلس کرتی تھی، اور میں وہ مجلس سنا دوں آپ کو اور مسائل ختم ہو جائیں گے۔ دیکھیں ام البنین کی مجلس ہو اور آنکھوں میں آنسو نہ آئے تو یہ کیسے ممکن ہے؟ ام البنین کی اگر مجلس ہو اور ام البنین کے نام سے مجلس ہو اور آوازیں بلند نہ ہو تو یہ کیسے ممکن ہے؟ شہزادی ام البنین جایا کرتی تھی جنت البقیع میں۔ اچھا یہ ماں دل میں تمنا تو ہوگی نا، دیکھیں ہر ماں باپ اگر ان کی اولاد پہلے مر جائے تو تمنا ہوتی ہے بیٹے کی قبر پہ تو جائیں کم از کم۔ ام البنین کربلا نہیں جا سکتی تھی، نہیں جا پاتی تھی کیونکہ بنی امیہ نے راستہ بند کیا ہوا تھا۔ ام البنین کربلا نہیں جا سکتی تھی اپنے بیٹے کی قبر پر، تو کیا کرتی تھی؟ جنت البقیع جاتی تھی، اپنی انگلی سے عباس کی قبر کا نشان بناتی تھی۔ جب عباس کی قبر کا نشان بن جاتا تھا نا تو یہ ماں اپنے بیٹے کی قبر کے نشان کے سامنے بیٹھ جایا کرتی تھی اور مرثیہ پڑھتی تھی۔ جانتے ام البنین کیا مرثیہ؟ شیخ عباس قمی نے لکھا، مرثیہ پڑھتی تھی، عباس لوگ مجھے بتاتے ہیں تیرے بازو قلم کیے گا۔ ام البنین کہتی تھی عباس لوگ مجھے بتاتے ہیں تیرے بازو بھی قلم ہوئے، عباس تیرے سر پر گرز مارا گیا، لوگ مجھے بتاتے ہیں تو کٹے ہاتھوں کے ساتھ زمین یہ مولا کی سب سے بڑی مصیبت تھی نا۔ ایک ذاکر کی خواب میں آ کر کہا تھا ابوالفضل عباس نے کہ تو میرے سارے مصائب تو بیان کرتا ہے، میری سب سے بڑی مصیبت کیوں نہیں بیان کرتا؟ تو عباس نے جب یہ کہا تو ذاکر نے پوچھا مولا آپ کی سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ کہا جب بھی کوئی شہید گرتا تھا تو ہاتھوں کو بڑھا کے زمین کا سہارا لیتا تھا، لیکن جب میں زمین کربلا پر گرا تو میرے ہاتھ قلم ہو چکے تھے۔ میں ایک جملہ کہوں گا مولا یہ سچ ہے، جیسے آپ زمین کربلا پر گرے ویسے کوئی شہید نہیں گرا، لیکن 11 محرم کو اسی میدان کربلا میں زینب اونٹ سے ویسے جیسے عباس زمین پر گرے۔ آپ قدیمی مومن ہیں سمجھ گئے، کوئی چھوٹا بچہ مجھ سے پوچھ لے اے ذاکر عباس کے بازو قلم ہو گئے تھے، زینب کے تو بازو سلامت تھے، تو میں اسے اپنا جواب نہیں دوں گا، میں امام زمانہ کا جملہ پڑھوں گا۔ میرے مولا کہتے ہیں میرا سلام میری دادی زینب پر جس کے دونوں ہاتھ گردن سے زینب بدے ہاتھوں کے ساتھ زمین کربلا لگی۔ ام البنین کا آخری شعر مرثیہ پڑھتے پڑھتے وہ کہتی تھی عباس لوگ مجھے بتاتے ہیں تیرے بازو بھی قلم ہوئے، تیرے سر پر گرز بھی لگا، تو کٹے ہاتھوں کے ساتھ زمین کربلا پر آیا۔ عباس مجھے یقین نہیں آتا، اس لیے کہ تو اتنا شجاع تھا، کس کی اتنی مجال ہے تیرے بازوؤں کو قلم کرتا؟
کس کی اتنی مجال ہے تیرے سر پر بوجھ مارتا؟ عباس مجھے یقین نہیں آتا، لیکن ہاں عباس جب میں یہ سنتی ہوں کہ سکینہ کو تماچے مارے گئے، جب میں سنتی ہوں کہ عابد بیمار کو